السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد۔ یقیناً بے شک تمام تعریف اللہ رب العالمین ہی کے لیے ہے، ہم اسی کا حمد بیان کرتے ہیں، اسی سے مدد مانگتے ہیں، اسی سے مغفرت مانگتے ہیں، اور ہم اپنے گناہوں کی شرور سے، اپنی نفوس کی شرور سے اللہ رب العالمین کے پناہ میں آتے ہیں۔ جس کو اللہ رب العالمین ہدایت دے اسی کو کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جس کو اللہ بے راہ کرے اس کو کوئی ہدایت دینے والا نہیں۔ میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، کوئی الہ نہیں، حقیقی الہ وہی ہے، وہ اکیلا ہے، اسی کا کوئی شریک نہیں۔ اور میں اس بات کا بھی گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا بندہ اور رسول ہے۔ اس کے بعد مقدمۃ بین یدی الشرح، اصل کتاب، اس کا متن اور اس کے شرح شروع کرنے سے پہلے کچھ مقدماتی بات ہے، شروع کی کچھ گفتگو۔ پہلی بات، مؤلف ھذا المتن، اس متن اصول ثلاثہ، دین کی 3 اہم اصول، اس کا مؤلف لکھنے والا کون ہے، ان کا تعارف۔ وہ ہے شیخ الاسلام و مجدد دعوت التوحید الامام محمد بن عبد الوہاب بن سلیمان التمیمی، کنیتہ ابو الحسین، ولد فی العینہ۔ وہ ہے شیخ الاسلام مجدد الدعوت التوحید امام محمد بن عبد الوہاب بن سلیمان تمیمی، کنیت اس کی اسم کنیہ، ان کے اسم کنیہ ہے ابو الحسین۔ وہ عینہ شہر 1115 ہجری اور اسی طریقے سے 1703 عیسوی میں پیدا ہوئے، اور ان کی وفات ہوئی ہے درعیہ میں 1206 ہجری یعنی 1792 میلادی سال۔ یہ میرے بھائیوں شرح ثلاثۃ الاصول و ادلتھا، اس کتاب کو ہم نے شروع کیا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ مجھے بھی، آپ بھائیوں کو بھی اس کتاب سے مستفید فرمائے۔ مجھے اللہ رب العالمین صحیح ڈھنگ سے، صحیح طریقے سے پڑھانے کی توفیق عطا فرمائے، اور بھائیوں کو زیادہ سے زیادہ اس کے نشر و اشاعت کے لیے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور خود ہر بھائی کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ کتاب تقریباً 300 سال پہلے لکھی گئی کتاب ہے، اور اس کتاب کا مؤلف جیسے آپ لوگوں نے سن لیا امام محمد رحمہ اللہ تعالی ہے، اور کتاب کا جو شارح ہے وہ ہے ہیثم بن محمد جمیل، المدرس بمعہد الحرم المکی و بالمسجد النبوی سابقا۔ یہ ہیثم بن محمد جمیل ہے، اور پہلے مسجد نبوی اور مسجد حرام دونوں میں مدرس تھے۔ انہوں نے اس کتاب کے شرح کو لکھ دیا ہے مختصر الفاظوں میں۔ ہم بھی کوشش کریں گے کہ اپنے طرف سے کوئی بات نہ کرے، تاکہ ہم سے جو ہے نا یہ شرح زیادہ وقت نہ لے۔
پہلی بات، انہوں نے 8 باتیں لکھی ہے مختصر. لماذا ندرس التوحید، ہم توحید کیوں سیکھتے ہیں؟ او لماذا ندرس التوحید، ہم توحید کا درس کیوں دیتے ہیں، کیوں توحید سکھاتے ہیں، سمجھتے کیوں ہے، سمجھانے کی کوشش کیوں کرتے ہیں؟ لأن اللہ خلقنا من اجلہ، 8 اسباب پھر انہوں نے بیان کیے ہیں. اس وجہ سے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں پیدا ہی اسی لیے توحید کے لیے کیا ہے. توحید عبادت ہے، ہر عمل سے پہلے بنیادی عبادت ہے، بنیادی اساس ہے. کائنات کو اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے پیدا کیا ہے اور ہمیں اللہ رب العالمین نے اپنے توحید کے لیے پیدا کیا ہے. یہ 8 باتیں میرے بھائیو سیکھ لو. لأن اللہ خلقنا من اجلہ، کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں اس توحید ہی کے لیے پیدا کیا ہے بس. تو پھر اس کو سیکھنا ضروری ہے کہ نہیں؟ لا يقبل اللہ ای عمل الا بہ، اللہ رب العالمین کوئی بھی عمل اس عقید توحید کے بغیر قبول نہیں کرے گا. کوئی بھی عمل. اپنے نبی کے بارے میں اللہ رب العالمین نے یہ بات کی ہے، وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ، اے نبی یقیناً وحی کی گئی ہے آپ کے طرف، وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ، آپ سے پہلے جتنی بھی انبیاء گزرے ہیں ان سب کے طرف، لَإِنْ أَشْرَكْتَ، اے نبی اگر آپ نے بھی شرک کیا، لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، تیرے عمل کو برباد کر دے گا، وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور تم ضرور بے ضرور خسارہ پانے والوں میں سے ہو جاؤ گے. اور قرآن میں یہاں پر جو اللہ رب العالمین نے فرمایا وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ، آپ سے پہلے انبیاء کے طرف بھی، تو ایک سورۃ الانعام میں اللہ نے 18 انبیاء کے نام لیے ہیں اور آخر میں فرمایا ہے وَلَوْ أَشْرَكُوا، اگر یہ انبیاء بھی شرک کرتے تو اللہ رب العالمین کا فرمان ہے کہ میں ان کے عمل کو بھی برباد کر دیتا. لا يقبل اللہ ای عمل الا بہ، کوئی بھی عمل اللہ رب العالمین اس توحید کے بغیر قبول نہیں کرے گا. پھر توحید سیکھنا ضروری ہے کہ نہیں؟ تیسری بات، لا يدخل الجنت الا موحد، جنت میں صرف اور صرف موحد ہی داخل ہوگا. مشرک پر اللہ رب العالمین نے جنت کو حرام کیا ہے. اسی طریقے سے سبب لتکثیر الحسنات، یہ سبب ہے اپنے حسنات کے بڑھوتری کے لیے. ہم نے کوئی نیکی کی ہے، ہمارے دل میں یہ بات ہوتی ہے کہ یہ بڑھ جائے. فضائل اللہ کے رسول نے کیوں بیان کیے ہیں؟ اسی لیے کہ دل میں حرص ہو کہ مختصر اور چھوٹے سے عمل پر اور آسان سے عمل پر اللہ رب العالمین اتنے حسنات دیتا ہے. تو اس کے لیے بندہ پھر کھڑا ہو جاتا ہے، عملی اقدام کرتا ہے. تو یہ سبب ہے حسنات کے زیادتی کا، حسنات کی بڑھوتری کا. بلکہ اس سے پہلے کوئی حسن اللہ رب العالمین کے یہاں قابل قبول ہے ہی نہیں. جس طرح دوسری بات میں ہم نے یہ بات واضح کی ہے. سبب لتکفیر السیئات، اللہ سبحانہ و تعالی توحید کے وجہ سے سارے گناہوں کو جو ہے نا اللہ رب العالمین معاف کر دیتا ہے. جس طرح اللہ کے رسول علیہ السلام نے عامر بن عاص رضی اللہ عنہ سے یہ بات اللہ کے رسول نے ارشاد فرمائی تھی، ان الاسلام یہدی ما کان قبلہ، اسلام اپنے سے پچھلے جتنی بھی گناہ ہے اللہ رب العالمین اس اسلام کے ذریعے، اسلام توحید، اس کے ذریعے اللہ رب العالمین اس کو مٹھا دیتا ہے. چھٹی بات، سبب للہدایت و استقرار الامن، کہ یہ سبب ہے ہدایت کے لیے اور امن کے لیے. دنیا میں اگر امن آتا ہے
اور کسی کو ہدایت ملتی ہے تو پہلی ہدایت توحید ہے. توحید کے بغیر کوئی ہدایت ہے ہی نہیں. کسی کے اخلاق اچھے ہو، کوئی 5 وقتہ نمازی ہو، کوئی تہجد گزار ہو، کوئی ہر سال حج کرنے والا ہو، کوئی زیادہ سے زیادہ تلاوت قرآن کرنے والا ہو، کوئی نفل روزے رکھنے والا ہو، لیکن اس ہدایت سے خالی ہے تو ہدایت نہیں کہلائے گی. اس کو صرف عادت لگی ہے اعمال کی. سبب للطمأنیہ، یہ سبب ہے طمانیت کے لیے، اطمینان اور راحت کے لیے، چین کے لیے سبب ہے. اس کے بغیر طمانیت دل میں بندہ نہیں پاتا. مشرک پر جب کچھ حالت آ جاتے ہیں تو اپنی حالت کو دیکھیں کہ کہاں کہاں بھاگتا پھرتا ہے، اور مومن پر جب ایسے کچھ حالات آتے ہیں تو ایک اللہ رب العالمین کی طرف متوجہ ہوتا ہے. اس کے دل میں ایک اطمینان، ایک راحت ہوتی ہے. اور 8ویں بات، سبب لشفاعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ نبی علیہ السلام کے شفاعت کے حصول کے لیے سبب ہے. یہ نبی علیہ السلام کے شفاعت کے حصول کے لیے سبب ہے. بندے نے کتنی بھی گناہ کیے ہو، کبیرہ گناہ، کبائر کسی نے کیے ہو، لیکن اس میں یہ توحید ہو، عقیدہ اس کا شرک، اس کے عقیدے میں کوئی شرک نہ ہو، تو اللہ رب العالمین اپنے نبی علیہ السلام کی شفاعت سے اس کو ضرور اللہ رب العالمین نوازے گا. تو میرے بھائیو، یہ 8 باتیں انہوں نے پہلے صفحے میں لکھی ہے. دوسرے صفحے میں سبب اختیار دراست هذا المتن فی بدایت الطلب، علم سیکھنے کی شروع میں اس متن کی اختیار کرنے کے اسباب وہ کیا ہے. پہلی بات تو انہوں نے مقدمے میں کہی، 8 باتیں انہوں نے کہی ہے کہ ہم کیوں توحید سیکھتے ہیں. ابھی یہ جو متن ہے، جتنی بھی موحدین کے مدارس ہے، ان کے جامعات ہے، تو ایک مبتدی نئے طالب العلم کے لیے اس متن کو کیوں اختیار کیا جاتا ہے، یہ باتیں ابھی ذکر کرتے ہیں. اس کے اسباب کیا ہے؟ تو ان اسباب میں سے اعتناء السلفنا الصالح وعلمائنا من اہل السنت والجماعہ بهذا المتن المبارک، اسی لیے کہ ہمارے سلف صالحین، علماء اہل السنہ والجماعہ، انہوں نے اس متن کو بہت اہمیت دی ہے. کیا ایسی تقلیدی اہمیت دی ہے؟ نہیں. لما فيه من النفع والفوائد العظیمہ التي جعلته قاعدة ينطلق منها طالب العلم ويبني عليها تحصيله العلمي الشرعي. اسی لیے کہ اس میں جو ہے نا بڑے فوائد ہیں، اصول بیان کیے گئے ہیں. وہ اصول جس کے ذریعے ایک مبتدی نیا طالب العلم اپنے علم کا حصول شروع کرتا ہے، اور اس کے ذریعے اس کی روانگی ہوتی ہے. فَنَحْنُ نَتَأَسَّى بِهِمْ وَنَخْتُ خُطْوَهُمْ فِي هَذَا الْمَنْهَجِ، ہم بھی ان کے پیروی کرتے ہوئے یہ متن ہم اپنا رہے ہیں. اس متن کو ہم نے کیوں اختیار کیا ہے؟ تقلیداً نہیں، اس میں بڑے فوائد ہے، اس میں قواعد ہے. آگے آپ کو جو ہے نا یہ متن بتا دے گا کہ اللہ رب العالمین کا معرفت کوئی معمولی بات ہے. اللہ کی بندگی کرتے ہو اور معرفت نہیں، یہ کوئی عبادت ہوگی. پھر کہتے ہیں کما ان عوام الناس ايضا لا غنى لهم عن دراسة هذا المتن وما يحتويه من الأسس التي لا بد له أن يؤمن بها إيمانا جازما لا يحتمل الريب والشك. جس طرح علماء کے لیے اس متن سے استغنا نہیں چاہیے، بلکہ ان کو چاہیے کہ اس متن کو یاد کرے. یہاں عرب لوگ اس متن کو زبانی یاد کرتے ہیں،
تو جس طرح عوام کے لیے علماء کے لیے ضروری ہے تو اسی طریقے سے عوام کے لیے بھی یہ متن کوئی مشکل بات نہیں ہے اور ان کے لیے کوئی استغنا اس سے نہیں ہے، بلکہ ان کو بھی چاہیے کہ اس متن کو سیکھے۔ کیوں؟ اس میں جو ہے نا عقیدہ اسلامیہ کے ایسے اصول بیان کیے گئے ہیں جس پر ایمان لانا ضروری ہے، ایسا ایمان جو جازم ہو، پکا ہو، جس میں کوئی ریب، کوئی شک نہ ہو، جس میں کوئی وہم اور گمان نہ ہو۔ ایسے قواعد اس میں بیان ہوئے ہیں، ایسے اساسی باتیں اس میں بیان ہوئے ہیں، فلہذا جس طرح یہ متن علماء کے لیے ضروری ہے اسی طریقے سے عوام کے لیے بھی اس متن سے استغنا نہیں چاہیے، لاپرواہی نہیں برتنی چاہیے۔ اور ہم عوام ہیں، آپ بھائیوں کے سامنے ابھی ہم پڑھ رہے ہیں اس متن کو، فلہذا انشاءاللہ تعالی کچھ اصولی بات ہے ابھی باقی ہے، شروع میں مقدماتی باتیں۔ آج اتنی ہی باتوں پر میں اکتفا کرتا ہوں، کل انشاءاللہ تعالی دوسرے درس پر ہم حاضر ہوں گے باذن اللہ تعالی۔ جزاکم اللہ خیرا وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔